نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں اور اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا نہ کوئی کسی چیز کو تخلیق کر سکتا ہے، تخلیق تو دور کی بات، اللہ رب العزت کی تخلیق کی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت ایسی صمد ذات ہیں جو کسی کے بغیر، کسی کی ضرورت احتیاج کے بغیر، صمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کے سارے کام کسی کے بغیر بن جائیں اور اپنے کام بنانے کے لیے اسے کسی کی بھی ضرورت نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہماری ہر پریشانی کو، ہر مشکل کو، ہر تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں اور ہم نے اللہ رب العزت سے ہی اپنے مسئلے کو حل کروانا ہے، اپنی پریشانی کو دور کروانا ہے۔ جو بندہ بھی یقین کے ساتھ اور اعمال کے استحضار کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے اس میں ہم نے 3 احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے یہ عمل مکمل کرنا ہے اور انشاءاللہ ہماری بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ اللہ رب العزت کے مبارک کلام کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کو ہم نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ سن بھی سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے اور 5 وقت نماز کا پابندی سے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرماویں۔ جس بندے کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں سکون ہے اور راحت ہے اور چین ہے اور اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ شیطان اس بندے سے ڈرتا ہے اور جس بندے کو شیطان راہ سے بھٹکانا چاہتا ہے سب سے پہلے اس سے نماز چھڑواتا ہے۔ جب فوجی کسی دشمن کو پکڑتے ہیں تو اس کو فوراً کہتے ہیں ہینڈز اپ، ہاتھ اوپر کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے پاس کوئی ایسی نقصان دینے والی چیز نہ ہو جس سے وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اور سب سے پہلے اس سے اس کا اسلحہ چھینتے ہیں۔ اسی طرح شیطان بھی ہمارا دشمن ہے اور وہ سب سے پہلے ہم سے وہ ہتھیار چھینتا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ نماز ہے۔ اگر آپ کی نماز کی پابندی نہیں، آپ سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ شیطان اپنی اس مشن میں کامیاب ہو چکا ہے اور آپ کو وہ ہرا چکا ہے۔ اب آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں اور مصیبتیں یہ آپ کا اپنا کیا درا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی سب سے پہلے۔ اگر نماز کی پابندی ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے ہماری زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جس سے ہم نے اللہ کو ناراض کیا اور ہم پریشان ہیں۔ اگر گناہوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تلاوت کا اہتمام کیجیے، چاہے 2 رکوع کیوں نہ ہو، روزانہ تلاوت ضرور ہو۔ بہتر یہ ہے کہ 1 سپارہ روزانہ پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، روزانہ صدقہ لازمی دیجیے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، میرے صحابی جب تم دعا کرو تو یوں اللہ رب العزت سے مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اسی ترتیب پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ابھی ہم سورہ اخلاص 11 مرتبہ سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ جو محسوس ایام میں ہیں وہ صرف سن لیں اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے انعامات کو جو ہمارے اوپر ہیں، اللہ آپ نے یہ بھی عطا فرمایا، اللہ جی آپ نے یہ بھی عطا فرمایا، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ احسانات کو یاد کر کے شکر ادا کیجیے، پھر اس کے بعد دعا کیجیے اللہ ایک احسان اور فرما دیجیے،
मेरा फ़लाँ मसला है, अल्लाह आप अपनी रहमत से हल फरमा दीजिए ना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आली से मुझे यकीन है, जब नबी इस्लाम फरमा रहे हैं जो चाहो मांग लो, तो फिर मांग लीजिए ना, अल्लाह ताला फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में कम से कम 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना ना भूलिएगा, कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की रिवायत का मफ़हूम है कि उस अमल, वो अमल जिसके शुरू और आखिर में दरूद पाक ना हो, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँचता ही नहीं। तो आइए सूरह इखलास का ज़िक्र होगा, 2 रकात नफल हाजत की नीयत से किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, जिन नमाज़ों के बाद नवाफिल पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि वज़ाइफ का मकसूद अल्लाह से मांगना होता है। वज़ाइफ को सब कुछ नहीं समझना चाहिए, ये तो अल्लाह को पुकारने का एक रास्ता है बस। बहुत से लोग नादे अली का वजीफ़ा कर रहे होते हैं, वो शिरक है। और बहुत से लोग ब्लैक मैजिक के वज़ाइफ होते हैं, वो कर रहे होते हैं। खुदारा इन चीज़ों से बचिए। इस्लामिक और आसान वजीफ़ा पर बहुत आसान लेकिन बहुत ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा जल्दी असर करने वाले वज़ाइफ अपलोड होते हैं। इसलिए कभी लौंग के दानों के पीछे और कभी इलायची के दानों के पीछे और कभी सिक्कों के पीछे हरगिज़ ना भागें। अल्लाह हम सब को हिदायत दें। तो आइए सूरह इखलास का ज़िक्र सुनते हैं। उसके बाद फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है जितना आपके लिए पॉसिबल हो, और उसके बाद आपने दुआ करनी है और आखिर में दरूद पाक पढ़ लेना है। अभी सूरह मुबारक प्ले होगी और वीडियो मुकम्मल हो जाएगी, इसलिए अमल की इजाज़त। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।